جی سر جیسے میری شعبے کا کم ہی کوئی کچھ ہے موسٹلی سے ابھی اس وقت کے سارے بچے جو ہے ایگزام سبسڈی کا کیا ہوگا انٹرنل کا کیا ہوگا. میں نے 2019 میں فرسٹ 18 میں کیا تھا. میں نے چیز میں داخلہ نہیں ہو جائے. ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ میرے کہیں نے کوئی 3-4 سال میرے فرسٹ ایئر کیا تھا اس کا بھی پاس ہو گیا سر. وہی کہہ رہا ہوں کیا مطلب بچوں کا بھی ہر کوئی موج لگانے کے چکر میں. بالکل ایسے اصل میں مجھے تھوڑا سا نزلہ اس لیے بھی اوائڈ کر آگے کیسے جا جی سر اب میاں کمنٹ آیا نہیں آتا ہوں ملتے نہیں وہ یہ لگ گیا نا وہ میں کرتا ہوں. جا رہا ہوں. وعلیکم السلام. چلے جا رہے ہیں جی سر یا تو مجھے روک کے چلائیں نا کبھی جہاں پہ سوال تو بہت آ گئے. سلو کرو شروع کیا ہے ریسٹرکٹ کرو ریسٹرکٹ کرو. ریسٹ کر کے چلاؤ روک کے چلاؤ. کتنے منٹ لیٹ ہوتا ہے یہ آ رہا ہے یہ تو لائیو دیکھیں نہیں وہ آپ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ بہت شکریہ آپ کا. میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام طلبہ کو والدین کو اساتذہ اکرام کو کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے کہ تمام ادارہ جات کھلی کچہری کے ذریعے سے اپنے ریلیونٹ ایشوز کو براہ راست پبلک سے ڈیل کر کے حل کریں. آج کی کھلی کچہری اسی کی ایک کڑی ہے. یقیناً جو ہے وہ بچوں کے پاس بہت سے سوالات طلبہ کے ہمارے اسکرین پہ آ رہے ہیں. اس میں اسکیم کے حوالے سے جو بھی وزیر اعظم پاکستان نے اور وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے جو پروموشن پالیسی کے جزیات انہوں نے بیان کی ہیں اس کے حوالے سے اب بھی جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ اپنے سوالات جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا جو وزیر تعلیم جناب شفقت محمود نے جزیات بیان کی ہیں میں اس کا تھوڑا سا آپ کو مزید جو ہے وہ وضاحت کر دوں تاکہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ابھی تک ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ حل ہو جائیں. ابھی اس سلسلے میں جو ہے وہ میٹنگز جاری ہیں اور جلد ہی باقاعدہ ایک پوائنٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس میں طلبہ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اچھے طریقے سے انہیں پہنچ جائیں گے اور انہیں سمجھ بھی آ جائیں گے. اس میں ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا اور ایک طالب علم کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ نظر آئے گا. جو وزیر تعلیم جناب شفقت محمود نے
4 کیٹیگریز اناؤنس کی ہیں اس کے مطابق جو طلبہ اس وقت سیکنڈ ایئر اور 10ویں کا رزلٹ 10ویں کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ فیڈرل بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں، ایسے تمام پاس طلباء کو جنہوں نے ہم اپنے مضامین پاس ہیں، انہی مضامین کے نمبروں کے مطابق ان کو 10ویں اور 12ویں کے نمبر دے دیے جائیں گے۔ جتنے نمبر بھی انہوں نے کلاس نہم اور کلاس 11ویں کے لیے حاصل کیے ہیں، انہی نمبروں کو ڈبل کر دیا جائے گا، اور مزید جو نمبر ان کے 10ویں جماعت 12ویں جماعت میں بنیں گے اس میں 3% کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ 3% تک کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ اضافہ ایسے ہوگا کہ اس سے اگلے طلبہ یعنی جو ہائی اچیور ہیں، اگر کسی نے زیادہ نمبر لیے ہیں تو وہ زیادہ نمبر والا 3% نمبر لینے کے بعد جو ہے وہ اسے کمپیٹ کر کے آگے نہیں آ سکے گا۔ یعنی جو نمبر بھی ملیں گے وہ ہر بندے کو اپنے نمبر ہوں گے اور اسے دوسرے کے نمبر متاثر نہیں ہوں گے، اور وہ دوسرے کو متاثر کیے بغیر اسے اپنے نمبر 3% تک اضافے کے ساتھ، اور اس میں پریکٹیکل کے اضافے کا فارمولہ ابھی 2-3 فارمولے جو ہیں وہ زیر غور ہیں، تاہم پریکٹیکل کے لیے جو بیس ہے وہ اس کی 9ویں اور 11ویں کے جو نمبر حاصل ہوئے ہیں انہی کے مطابق اس کو ایوریج مارکس جو ہے پریکٹیکل میں دیے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ اس کا اضافہ جو ہے وہ 1100 نمبروں کے اور جو 10ویں اور 12ویں کے جو ٹوٹل نمبر ہیں اس کے مطابق ہو سکے۔ پریکٹیکل کے لیے ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا ایک یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 50% نمبر جو ہے وہ ہر ایک کو بیس لائن پہ دے دیں اور باقی جو بچے نے حاصل کیا ہوا ہے اسی کا ایوریج اس کو دے دیا جائے۔ بہرحال ہم کوشش آج کی جو کھلی کچہری ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سجیشن جو ہیں وہ لیتے رہیں، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں میں اسی کے مطابق جو ہے یہ آپ کو جوابات دے رہا ہوں۔ اس میں نام لے کے نہیں، چونکہ جنرلی جو ہے وہ بچے سوال کر رہے ہیں تو یہ جنرلی جو ہے یہ میں اسی طریقے سے جنرل پالیسی کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ پالیسی میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایک یہ کیٹیگری ہوگی۔ دوسری کیٹیگری بڑی کلیئر ہے کہ جو بچے ابھی 9th اور 1st ایئر کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے انہیں اسی رجسٹریشن کے مطابق 12ویں اور 10ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بغیر امتحان کے۔ 2021 میں یہ طلبہ صرف 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور جو امتحانات کے نتائج کے مطابق نمبر حاصل کریں گے وہی نمبر انہیں 11ویں میں ریورس میں دے دیے جائیں گے اور 9ویں میں دے دیے جائیں گے۔ یعنی جو فارمولہ ابھی ہم نے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا ہے وہی جو بچے جو 9th اور 11ویں والے ہیں جو بغیر امتحان کے پروموٹ ہو رہے ہیں ان کو 12ویں اور 10ویں میں نمبر جو ہیں وہ ان کی کارکردگی جو وہ 12ویں میں دکھائیں گے اور جو وہ 10ویں میں دکھائیں گے اسی کے مطابق جو ہے ان کو نمبر دے دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے بھی یا تو پریکٹیکل کنڈکٹ کروایا جائے گا یا پریکٹیکل کے بھی نمبر جو ہے اسی طریقے سے کوشش یہی کریں گے کہ اس وقت جو ہے جو کہ حالات سازگار ہوں گے ہم پریکٹیکل دونوں کے 10ویں کے اور 12ویں کے بچوں کی کارکردگی کے مطابق جانچ کر کے جو ہے ان کو نمبر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسری کیٹیگری میں مختلف طلبہ ہیں جو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں نمبر، اور امپروو کے لیے جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ انڈر کنسیڈریشن ہے، اور انہیں بھی جو ہے وہ بچوں کو بہتر جو ہے انشاءاللہ اس کو جو ان کی سوچ ہے جو ان کی خواہش ہے کہ ان کا سال بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور سال متاثر ہوئے بغیر وہ ان ریگولر طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی
بہتر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. صرف چند طلبہ ہیں، بہت تھوڑے طلبہ رہ جاتے ہیں جو اس پوری پالیسی کو کور نہیں کر سکیں گے، جو اس میں کوئی فائدہ شاید حاصل نہ کر سکیں، اور انہیں جو ہے وہ اسپیشل امتحان کی طرف جانا پڑے. کمپوزٹ کے طلبہ ہیں، ابھی بچہ ایک سوال کر رہا ہے کمپوزٹ کے حوالے سے. تو کمپوزٹ کے جو طلبہ ہیں، چونکہ ان کی بیس نہیں ہے، پیچھے کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، تو انہیں جو ہے وہ اس لیے امتحان کے لیے جانا پڑے گا. اور وہ اسپیشل امتحان انشاءاللہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیان یا اسی دوران جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے حکومتی ہدایات ہوں گی اس کے مطابق انعقاد پذیر کیا جائے گا. اور جو طلبہ ہیں اس میں جو آئی بی سی سی سے کیسز فارورڈ ہوتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے ان طلبہ کی، ایک سوال مجھے نظر آ رہا ہے اس حوالے سے. تو وہ طلبہ بھی جو ہے چونکہ انہوں نے آئی بی سی سی نے انہیں ہماری طرف فارورڈ کیا ہے کسی اسپیشل ایگزام کے لیے، کوئی اردو کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی انگلش کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی مطالعہ پاکستان کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کچھ دینی مدارس کے طلبہ بھی ہوں گے. تو ایسے طلبہ کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل ایگزام ہی حل ہے، کیونکہ ان کی بھی جو ہے وہ پیچھے کوئی بیس نہیں ہے. ظاہر ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یا کسی مدرسے کے حوالے سے انہوں نے کچھ اسپیشل ایگزام دینا ہے، تو انہیں جو ہے وہ ایگزام ستمبر اکتوبر کے امتحان میں انہیں اپیئر ہونا پڑے گا. اس میں جو پیپر وہ چیک ہوں گی یعنی کوشچن نہیں پائے. چونکہ ابھی ایک سوال ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جو پیپر ہو چکے ہیں ان کو مارک کیا جائے گا یا نہیں. ہماری کوشش تو یہی تھی کہ جی ہم ان کو مارک کروا لیتے، لیکن چونکہ حکومتی ہدایت ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ابھی مارکنگ جو ہے وہ کچھ ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی. تو غالب امکان یہی ہے کہ تمام کو جو ہے وہ 2 کیٹیگریز بنا کے نہیں چلایا جا سکے گا. تو وہ ایک ہی کیٹیگری ہوگی کہ امتحان یا تو فارمولے کی بنیاد پہ ہوگا یا پھر جو ہے ان کا جو ایگزام پیپر دے دیے ہیں انہوں نے، جن پیپر میں بچے اپیئر ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو مارک کروا سکے تو اس کو جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا. لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ہم سارا کا سارا کیونکہ مارکنگ پاسبل نہیں ہو سکے گی، اس لیے کوشش یہی ہے کہ ان کو فارمولہ بیسڈ ایگزام پہ چلے جائیں. ہاں پھر بھی جو ہے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ پیپر مارک کروا کے اور ان کے نمبر بچوں کو دے دیے جائیں، باقی جو ہے وہ فارمولہ بیس پہ چلے جائیں. پریکٹیکل کے حوالے سے میں نے وضاحت کی ہے کہ دیکھیں کہ سب کو پورے نمبر دیے جانا ممکن نہیں ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ تمام بچوں کو پورے نمبر دے دیے جائیں تو وہ ایگزیکٹ ریفلیکشن نہیں ہے. دیکھیں ایگزیکٹ ریفلیکشن بچوں کی وہی ہے جو بچے اپنے سائنس کے مضامین میں جو کارکردگی دکھاتے ہیں اسی کو ہم کنورٹ کر دیں گے، اس کا ایوریج جو ہے ان کو دے دیں گے. چاہے جو ہے کسی نے اگر فزکس میں پورے کے پورے نمبر لیے ہیں تو اس کو پریکٹیکل میں پورے نمبر مل جائیں گے. کسی کو اگر کیمسٹری نے پورے نمبر لیے ہوئے ہیں تھیوری میں تو اسے پریکٹیکل میں بھی پورے نمبر مل جائیں گے. یعنی جو بچے نے جو طالب علم نے نمبر حاصل کیے ہیں وہی نمبر جو ہے اس کو پریکٹیکل میں اسی کا ایوریج جو ہے اس کو ایوارڈ ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ جو ہے وہ تمام طلبہ کے ساتھ اچھا اور آسانی والا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ دیا جا سکے. فیس کے حوالے سے بچے جو ہے وہ اکثر سوال کر رہے ہیں کہ جو ہم سے فیس لی گئی ہے اس کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی. انشاءاللہ دیکھیں بورڈ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایگزام لینے کے، ایک امتحان سے پہلے کے مراحل اور امتحان سے بعد کے مراحل. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ طالب علموں کو طلبہ کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کسی قدر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے.
ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے ان کو جو پروموٹ ہوں گے ان کو اس میں اس ضمن میں دیں گے. اس سلسلے میں بھی ابھی انشاءاللہ پالیسی بن رہی ہے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو اس سلسلے میں فائدہ دیا جائے گا. اچھا، ایک سوال آ رہا ہے کہ 11ویں والے جو امپروو کرنا چاہتے ہیں ایک یا دو وہ نہیں ہوں گے سر، ہیں؟ وہ کسی میں فال نہیں کریں گے. وہ ایک دو پیپر جو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا. ظاہر امتحان اسپیشل ایگزام اگر ہوتا ہے تو اس میں وہ بیٹھ سکتے ہیں، فارمولے میں وہ کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوتے. اچھا، اس پالیسی سے جو بچے مطمئن نہیں ہوں گے، دیکھیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس پالیسی سے اچھے طریقے سے مطمئن ہو کے مستفید ہو سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی پالیسی بنتی ہے اسے 100% جو ہے وہ مطمئن ہونا ممکن نہیں ہے. تو جو بھی طلبہ اس سلسلے میں اپنے گریونسز رکھیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک کھلا جو ہے وہ آپشن موجود ہے کہ وہ اسپیشل ایگزام پہ چلے جائیں اور اپنی اوریجنل کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ نمبر لے لیں. اس سلسلے میں بڑا ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی. جو بھی کیٹیگریز ہیں، جتنی بھی کیٹیگریز کے بچے ہوں گے جو اس آپشن پہ جانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ نمبر زیادہ ملنے چاہیے تھے، تو ان تمام طلبہ کے لیے یہ آپشن کھلا ہے کہ وہ اسپیشل امتحان میں بغیر کسی فیس کے بیٹھ سکیں گے. یہ کوشچن ہے کہ 40% کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ ایک صفحے ہو، دو صفحے ہو، تین صفحے، اس طرح کے کوشچن کافی آ رہے ہیں. وہ 6 میں سے 6 پیپر ہیں، 6 میں سے 2 اور 8 میں سے 3 ایسی ہے نا. 8 اور 7 دونوں میں سے 2 پاس ہو جائیں گے. اچھا، کچھ طلبہ جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں کہ 40% جو ہے وہ پاس کیسے، یا کتنے پرسنٹ والے جو کتنی سپلی والے بچے جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے. دیکھیں جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے وہ 40% کہ اگر میٹرک میں جائیں تو میٹرک میں جو ہے وہ 8 جو ہے وہ مضامین ہیں. ان 8 مضامین میں سے جو بچے 3 مضامین پاس کیے ہوں گے وہ اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے. سوری، اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو طلبہ 8 مضامین میں سے 3 مضامین میں فیل ہوں گے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے، یعنی 5 مضامین پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور اسی طریقے سے ایف ایس سی میں 6 مضامین ہیں تو 6 مضامین میں سے جو طلبہ 2 تک میں فیل ہوں گے وہ اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ 40% جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا. اور یہ چونکہ اس کا پرسنٹیج ایسے ہی بنتا ہے تو 2 اور 3 جو ہے وہ جو مضامین میں فیل ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم یہ بینیفٹ دیں گے. لیکن یہ واضح رہے کہ وہ بتا دیں ان کو کہ اس میں 3% نہیں لگے گا، جو جی سر، وہ 3% سے پاسنگ مارکس یہ ہیں. نہیں صرف پاس پر 3% لگیں گے سر. اچھا، جو مکمل پاس طلبہ ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ابھی آیا ہے کہ تمام طلبہ کو 3% تک ایڈیشنل جو ہے وہ مل سکیں گے. تو وہ 3% تک ایڈیشنل جو تمام مضامین میں مکمل طور پہ پاس ہو کے آئیں گے وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. ظاہر ہے جو فیل ہے اس کو تو ہم ایک ایکسٹرا اکوموڈیشن پہلے ہی کر رہے ہیں، تو 2 فائدے بیک وقت نہیں دیے جا سکتے. تو تاہم جو ہے جو تمام مضامین میں پاس ہیں ان کو 3% تک کا ایڈیشنل مارکس جو ہے وہ ملے گا جو تمام مضامین میں پاس ہوں گے. رزلٹ کب ڈکلیئر ہوگا؟ ہاں جی، ریزلٹس کے حوالے سے بھی سوالات آ رہے ہیں کہ ریزلٹس جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ اعلان کرے گا بورڈ. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جولائی کے فرسٹ ویک تک جو ہے وہ میٹرک کا اور اگست کے فرسٹ ویک تک انٹر کے نتائج کا اعلان کر دیں. اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے، تاہم ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم آپ کو تواریخ بتا رہے ہیں انہی تواریخ کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نتائج کا اعلان کریں گے. کیونکہ ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اس میں سکم ایسا باقی نہ رہ جائے، کوئی ایک طالب علم بھی اس میں سفر ہو. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ طالب علم
اس ساری اسکیم میں آ جائیں تاکہ کم سے کم طلبہ جو ہے وہ اسپیشل امتحان میں جا سکیں. یہ کوشچن ہے نئے کو کس بیس پہ پروموٹ کریں گے؟ ریپیٹ کرتے ہیں کہہ رہے نئے فالو کس بیس؟ جو ابھی پہلے بھی میں نے ابھی طلبہ کے جو ہے سوالات دوبارہ آ رہے ہیں, شاید وہ سیشن میں دیر سے آئے ہیں, کہ 9th اور 11th کو جو ہے وہ کیسے پروموٹ کیا جائے گا. انہیں بغیر کسی امتحان کے 12ویں اور 10ویں میں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے گا, اور ان کا جو امتحان 2021 میں ہوگا اس امتحان میں جو وہ امتحان دیں گے 10ویں کا اور 12ویں کا, اس امتحانات کے نتائج جو وہ کارکردگی دکھائیں گے وہی ان کو 9ویں اور 11ویں میں دے دیے جائیں گے. یعنی کہ جو ریورسل پالیسی جو ہے وہ دے دی جائے گی, کہ جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں 12ویں والوں کو اور 10ویں والوں کو, سیم یہی پالیسی جو ہے وہ 2021 میں جو بچے, کیونکہ جو بچے اپیئر ہوں گے ان کو ہم اسی طریقے سے مارکس دے دیں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو اگر کمپوزٹ پہ لے کے جایا جائے تو اس سے دوہرا ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آ جائے گا اور وہ اچھی کارکردگی شاید نہ دکھا سکیں. اس لیے جو ہے ان طلباء کے لیے بھی یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ وہ جو کارکردگی 12ویں میں اور 10ویں میں دکھائیں گے وہی نمبر جو ہیں وہی انہیں 9ویں میں اور 11ویں میں دے دیے جائیں گے. جو بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں, یہ ابھی ایک بچے نے دوبارہ 2-3 سوال آ چکے ہیں ایک اسی کے بارے میں, کہ جو بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں, میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بغیر کسی فیس کے اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوں گے. ہم ان سے کسی قسم کا کوئی بھی ایک چارج نہیں کریں گے. جو فیس وہ پہلے جمع کروا چکے ہیں اسی فیس میں وہ اسپیشل امتحان میں اپیئر ہو سکتے ہیں. جو امپروورز ہیں ان کو ایک ایوریج فارمولا کے مطابق جو انہوں نے اپنے مضامین میں کارکردگی دکھائی ہوئی ہے اسی کے مطابق ان کو نمبر دیے جائیں گے. نہیں, یہ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو امپروو کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ پالیسی میں کہ اس کو کیسے کور کرنا ہے, کہ امپروو والے اس کو نمبر کیسے ملیں گے. سر یہ ملیں گے کہ دونوں پارٹس میں جو زیادہ نمبر میں انگلش 1 انگلش 2 میں آ رہا ہے, ان دونوں میں جس میں زیادہ نمبر ہوں گے اسی نمبر دوسرے میں دیے جائیں. جنہوں نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کیا ان کو دونوں کو کمپیریزن ہوگا, جس میں بیسٹ ہوں گے وہ دے دی جائیں گے. امپروو کے حوالے سے بعض بچوں کے سوالات بار بار آ رہے ہیں, کہ اس میں بڑا کلیئر کر دوں کہ جو بچوں نے اپنا امتحان دیا ہوا ہے پہلے سے اس کا ایوریج بنا کے ان کو دے دیا جائے گا. جس پارٹ میں بیٹر مارکس ہوں گے وہ مارکس اس کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک, کہ دوبارہ میں اسے کلیئر کر دوں کہ جو مثال کے طور پہ ایک بچہ انگلش امپروو کرنا چاہتا ہے تو انگلش پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جس پارٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہیں اس پارٹ کے بیٹر مارکس جو ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے. اس سے بہت سارے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں سائنس والے بھی ہیں, فزکس والے جو ہیں ان کے دونوں پارٹس دیکھے جائیں گے, تو جس میں پارٹ 1 پارٹ 2 سے جو اس کا بیٹر مارکس ہے اس کو وہ دوسرے میں بھی وہی دے دیا جائے گا, یعنی وہ ایکول مارکس دونوں میں پھر ہو جائیں گے. لیکن اس میں پریکٹیکل کے مارکس میں تبدیلی نہیں ہوگی, پریکٹیکل کے مارکس وہی رہیں گے. سائنس سبجیکٹس کے حوالے سے جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں, جو کمپلسری سبجیکٹس میں, اس میں جو ہے وہ سب میں ایک ہی فارمولا ہوگا کہ ان تمام کو جو ہے اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ جو بیٹر مارکس ہیں وہ اسے دے دیے جائیں گے. جی اسپیشل ایگزام میں کتنے پیپر امپروو کر سکتے ہیں؟ اسپیشل ابھی ایک سوال آ رہے ہیں بچوں کے کہ اسپیشل ایگزام میں امپروونگ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں, فارمولا اسپیشل ایگزام کا یہ کلیئر ہے کہ آپ نے جو بھی فارمولا بن رہا ہے, جو بچے اس فارمولے کو اڈاپٹ کریں گے, جو اس کو آپٹ کریں گے, وہ بچے جو ہے وہ اپنے اگر وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اینول 2021 میں جا کے وہ اپنی امپرومنٹ کی لے سکتے ہیں. اسپیشل ایگزام میں وہ امپرومنٹ پہ نہیں جا سکیں گے, کیونکہ اسپیشل ایگزام صرف ان کے لیے ہے جو اس سارے فارمولے سے مطمئن نہیں ہوں گے, جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ امتحان دینا تھا, ہم امتحان دینا چاہتے ہیں,
یہ امتحان صرف انہی کے لیے ہے جو امپروو کرنا چاہتے ہیں جو سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اینول ایگزام 2021 میں جا کے یہ اپنا آپشن لے سکتے ہیں، ان کو یہ فیسلٹی ملے گی۔ یہ کوشچن ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اگر 3% سے نمبر ٹوٹل سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہو تو یہ کس طرح دیں گے؟ یہ بہت اچھا ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ اب کچھ بچے ہو سکتا ہے کہ 99% پہ کھڑے ہوں، کچھ بچے جو ہے وہ 97 پوائنٹ پہ کھڑے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کے آلریڈی فرسٹ ایئر میں مارکس اتنے ہیں کہ اگر ان کو 3% ایڈ کیے جائے تو وہ ٹوٹل سے کراس کر جائیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ہاں زیر غور ہے کہ یہیں کہیں نہ کہیں پہ اس کو جو ہے وہ کوئی کٹ بریک جو ہے اس کو کریں گے کہ چاہے وہ ہے وہ ہم 3% یعنی 3% پہ روکیں کہ اس سے اوپر والوں کو جو ہے وہ مارکس نہیں ملیں گے اور ان کے اوریجنل مارکس رہیں گے، لیکن اس سے جو ہے وہ ان کو اگر 3% نہیں ملے گا تو اس سے ان کو نقصان نہیں ہوگا کہ وہ جو نیچے 3% لے کے آ رہا ہے وہ اس ایوریج سے نمبر لے گا کہ اگلے والے کو اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ طلبہ جو ہے وہ مطمئن رہیں کہ یہ جو تجاویز آ رہی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھیں گے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ بچوں کو بہتر فائدہ دیں گے تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس کو آگے والے اپنے جو ایڈمیشنز لینے ہیں اس میں اس کو بینیفٹ ہو۔ اچھا، پریکٹیکل کے حوالے سے میں واضح کر چکا ہوں کہ پریکٹیکل تو اب نہیں ہونے، نہ میٹرک کے پریکٹیکل ہونا ہے نہ انٹر کے پریکٹیکل ہونا ہے، تو کسی قسم کی اس سلسلے میں آپ کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی ابھی فردر تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں تو پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ آپ کی کارکردگی کی جو آپ کی فرسٹ ایئر کی ہے جس کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں گے اسی کے مطابق آپ کو دے دیے جائیں گے۔ ہاں، لیکن جو طلبہ، ایک بڑا اچھا بھی سوال آیا کہ جو طلبہ اس سارے فارمولے سے غیر مطمئن ہوں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیشل امتحان میں جائیں، ظاہر ہے وہ اسپیشل امتحان میں جائیں گے تو وہ سارا کا سارا ایگزام دیں گے تو ان کے پریکٹیکلز ہوں گے۔ جو اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوگا وہ پریکٹیکل کی تیاری رکھے، اور جو ہمارے سسٹم سے ہمارے فارمولے سے مطمئن نہیں ہوگا وہ پریکٹیکل کا امتحان اسپیشل ایگزام میں دے گا۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ جو 3% ایڈیشنل مارکس دینے کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ 3% ایڈیشنل مارکس جو ان کا ڈبل ہوگا مارکس، کہ جو بچوں نے طلبہ نے فرسٹ ایئر میں نمبر لیے ہوئے ہیں ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے، تو جو ڈبل کرنے کے بعد جو 12ویں کے حاصل کردہ نمبر ہوں گے، یعنی کہ اگر کسی طالب علم نے 410 نمبر لیے ہوئے ہیں تو اس کو میٹرک میں 410 ہیں تو 10ویں میں اس کو 820 ہو جائیں گے، اور 820 میں سے جو 410 ہے اور اس میں پریکٹیکل ایڈ کر کے جو نمبر بنیں گے اس کے اوپر 3% ایڈیشنل مارکس دیے جائیں گے۔ یہی فارمولہ جو ہے وہ، اور وہ پاس تمام مضامین میں پاس طلبہ کو ہی یہ نمبر ملیں گے، وہی طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ کیا اس کو ایڈ کر لیں، نہیں نہیں آپ نمبر لیے ہیں اس کا 3% دینا، تو پریکٹیکل میں تو لیے تو نہیں ہے نا آپ نے، اس کا 3% زیادہ پرسنٹ لے لیجیے۔ لیکن یہ کوشچن ایک ہے اس میں ابھی، لیکن دیکھیں سیکنڈ ایئر کا جو کلاس ہے وہ انکلوڈنگ پریکٹیکل ہوتا ہے، تھیوری پلس پریکٹیکل۔ اس کو کنفیوژن نہ بنائیں، اس کو اوورسیز کا کہتے ہیں، ایکسپلین کر دیں اوورسیز کے بارے میں یہی فارمولا ہوگا۔ جی اچھا، میں جو ہمارے طلبہ باہر کے ممالک میں تشریف رکھتے ہیں ان کے سوالات بھی آ رہے ہیں، سیم پالیسی جو لوکل پاکستانیز کے لیے بن رہی ہے اسی پالیسی کے مطابق جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں اسی طرح مستفید ہوں گے، انہیں بھی اسی کے مطابق جو ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی
کرونا کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے دیگر ممالک ہوں، تمام کے اندر جو ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو ہمارے جتنے بھی طلبہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تسلی رکھیں، ان کو بھی انشاءاللہ اسی کے مطابق، اسی فارمولے کے مطابق جو ہے، اسی پروموشن پالیسی کے مطابق جو ہے وہ فائدہ ملے گا، اور وہ بھی اسی طریقے سے نمبر حاصل کر سکیں گے جس طرح ہمارے پاکستانی جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور کیا مرزا ہے؟ دیکھیں اسپیشل ایگزام کے بارے میں پھر سوال آ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی طالب علم، ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ ایئر کے اپنے پاس مضامین کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے. اب چاہے وہ سمجھتا ہے کہ میری سپلی اگر 2 میں ہے یا میری سپلی جو ہے وہ 3 میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ مجھے صحیح نمبر نہیں ملے، میں اگر کارکردگی میں امتحان میں بیٹھتا تو زیادہ جو ہے وہ کارکردگی دکھا سکتا تھا. تو جو اسپیشل ایگزام میں بیٹھنے والے ہوں گے وہ پورے کے پورے پورا فارمولہ اس کا ریجیکٹ ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پارشلی ایکسیپٹ کرے گا کہ اگر کوئی طالب علم فرسٹ ایئر کے مثال کے طور پہ اس کی 2 مضامین میں سپلی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ ایک مضمون کا امتحان دینا چاہتا ہوں، ایک کے نمبروں سے میں مطمئن ہوں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فارمولہ والے پہ نہیں جانا چاہتا. تو پھر وہ دونوں کا امتحان دے گا، پھر وہ تینوں سپلی کا امتحان دے گا، یا وہ ایک سپلی کا امتحان دے گا. یعنی اگر فارمولہ جو ہے، فارمولہ بیس جو پروموشن ہے، یا وہ اسے سارے کو ایکسیپٹ کرے گا یا سارے کو ریجیکٹ کرے گا. کیا سمجھ، دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں سوال. دیکھیں طلبہ جو ہے وہ اکثر طلبہ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ جی 3% جو ہے وہ مناسب ایوریج نہیں ہے ایڈیشنل نمبروں کی. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے یہ گورنمنٹ نے ایسے ڈیسیجن نہیں کیا، اس پہ پورے پاکستان کے بورڈز کے ڈیٹا کا انالیسس کیا ہے. اس ڈیٹا کے انالیسس کے بعد، اور 1 سال کا ڈیٹا کا انالیسس نہیں کیا گیا اس میں 5 سال تک کے نتائج کی بنیاد پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنا 10ویں یا 12ویں میں طلبہ امپروو کرتے ہیں. دیکھیں اگر اوورآل اس میں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن والوں نے بھی ریسرچ کیا ہے، اس میں آغا خان یونیورسٹی والوں نے بھی ریسرچ کیا ہے، اور ہم نے بھی جو ہے وہ اس پہ اپنے ڈیٹا کا انالیسس کیا ہے. اگر ہم اوورآل ایوریج دیکھتے ہیں تو میں یہ بڑا آپ کو واضح کروں کہ میٹرک میں جو اوورآل امپروومنٹ ہے وہ 1.3% ایوریج ڈیٹا کی آئی ہے، 1.3. اور جو انٹرمیڈیٹ میں ایوریج میں بتا رہا ہوں کہ تمام طلبہ جو اپیئر ہوتے ہیں، اس میں پھر آگے فرق آ جاتا ہے، کچھ جو بہت زیادہ طلبہ نمبروں کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اس کا کتنا پرسنٹیج ہے. تو لیکن میں یہ اوورآل کے 100% جو بچہ اپیئر ہوتا ہے اس کا جو امپروومنٹ ہے اوورآل وہ 1.3 ہے میٹرک کا. اسی طریقے سے جو انٹرمیڈیٹ کا جو ڈیٹا انالیسس کیا گیا تو اس میں یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس میں نیگیٹو ہے کہ بچے اس میں اوورآل امپروو نہیں کرتے بلکہ اس میں نمبر ڈیکریز ہوتے ہیں 12ویں میں جا کے. اور صرف میڈیکل کے طلبہ جو ہے وہ 0.5% انکریز کرتا ہے ان کا نمبر اوورآل ایوریج میں، جبکہ جو نان میڈیکل کے طلبہ ہیں ان کا جو ہے وہ مائنس میں ہے کہ وہ -7.75 تک جو ہے وہ نیگیٹو میں جاتے ہیں کہ ان کے نمبر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو 3% کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ڈیٹا میں، یہ تو ایک اوورآل ایوریج ہو گیا کہ جو بچے بہت زیادہ، ہم نے دیکھا کہ 70% میں جو بچے ہیں 70% تک کے طلبہ وہ کتنا انکریز کرتے ہیں، جو بہت زیادہ انکریز والے تھے، تو ان کا ایوریج جو ہے وہ تقریباً 3 سے 5 آیا، 1 سے 5 ایس ایس سی میں اور 3 سے 5 جو ہے وہ ایچ ایس ایس سی میں. اسی کی بنیاد پہ یہ ایک ایوریج کا ایک فیصلہ کیا گیا کہ تمام طلبہ کو اگر ہم
دینا چاہتے ہیں تو اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی، تو اسی لیے جو ہے وہ پھر اوور آل ایک 3% تک ایڈیشنل مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں جو بچے امپروو کرتے ہیں اس میں پریکٹیکل کے مارکس کا بہت زیادہ سپورٹ ہوتا ہے. تو وہ پریکٹیکل کے مارک کا بینیفٹ بھی ہم نے بچوں کو ان کی اپنی کارکردگی پہ رکھا ہے. اس میں ہماری طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں ہے. جو بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو اگر کسی نے فزکس میں 80 نمبر لیے ہیں تو اس کو پریکٹیکل میں بھی پورے نمبر مل جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ پریکٹیکل میں اس وقت جو ہے جو وہاں پہ لیبس میں ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ بعض اوقات طلبہ جو ہے وہ اپنے تھیوری کے پیپر میں فیل بھی ہوتے ہیں اور وہ پورے نمبر لے جاتے ہیں پریکٹیکل میں. تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اس دفعہ نہیں ہوگی اور ایکچوئل کارکردگی کی بنیاد پر ہی طلبہ کے نمبر بھی حاصل کر پائیں گے. یہ جو 3% ایڈیشنل مارکس ہے اس کی ہم بات کریں، یہ دونوں کے لیے ہے. یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ہے اور یہ میٹرک کے لیے بھی ہے کہ 3% تک جو ایڈیشنل نمبر ہیں وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ دونوں ہی جگہوں پہ میٹرک میں بھی دیے جائیں گے اور انٹر میں بھی دیے جائیں گے. اسکالرشپس اور پوزیشنز ڈکلیئر ہوں گی سر؟ پوزیشن کا تعلق ہے کہ اسپیشل ایگزام کے بچے اور یہ بچے مل کے پھر پوزیشن ہم دے سکتے ہیں. ابھی فارمولا کی رزلٹ کے بعد پوزیشن میں چیئر نہیں ہوں گے. ایسا پوزیشن نہیں ہوں گے، صرف یہ ہے کہ اسکالرشپ ہم ضرور دیں گے. سر یہ پارشل رزلٹ ہے نا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اسپیشل ایگزام ہوگا، جب دونوں رزلٹ مرج ہوں گے پھر پوزیشن ہم بتا سکتے ہیں. ابھی یہ بات فی الحال کوشچن آیا اسکالرشپ کے حوالے سے بچے گفتگو کر رہے ہیں کہ اسکالرشپ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ان کو کارکردگی کی بنیاد پہ جو بھی ان کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ اسکالرشپس ان کو دیے جائیں گے. تاہم پوزیشنز کے حوالے سے جو ہے ابھی چونکہ یہ پارشل رزلٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ بچے جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں گے تو پوزیشن اس مرتبہ امید ہے کہ شاید ہم پوزیشن اناؤنس نہ کریں، لیکن اسکالرشپ جو ہے وہ بچوں کو ضرور ملیں گے. ہاں جی. سوال آیا ہے کہ جی اگر اسلامیات میں 32 نمبر ہیں اور پاک سٹڈیز میں 45 ہیں تو اسے کیا پاک سٹڈیز کے مطابق 47 دے دیں گے؟ اب یہ الگ الگ سبجیکٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دونوں کا ایوریج دیں گے. اگر اسلامیات میں 32 اور اس میں 45 اور وہ اسلامیات میں امپرومنٹ کا اس نے دیا ہے، امپرومنٹ کے لیے سوال امپرومنٹ اس نے اسلامیات کا لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بیٹر ادھر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک سبجیکٹ میں ان دونوں کا ایوریج دیں گے سر میرے ذہن میں. یہ بچے کا ایک طالب علم کا سوال آ رہا ہے کہ جو امپرومنٹ کے لیے اگر مثال کے طور پہ اس نے اسلامیات میں اس کے 32 مارکس ہیں اور مطالعہ پاکستان میں اس کے 48 ہیں تو اسے جو ہے وہ امپرومنٹ کے مارکس کیسے دیے جائیں گے؟ تو اس کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے لیے کہ اس کو ایک ایوریج میں جو ہے، کیونکہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان تو سیم سبجیکٹ نہیں ہیں. میں نے پہلے جو اناؤنس کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اوور آل اگر فزکس میں اپیئر ہو رہا ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں یا پارٹ 1 میں امپرومنٹ کے لیے ہوا ہے تو جو اس کا بیٹر مارکس ہوگا اس کو مل جائے گا. یہاں پہ چونکہ یہ سبجیکٹ ایک جیسے سیم نہیں ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پالیسی جو ہوگی کہ اس میں ایوریج جو ہے اس کو بہرحال ایوریج مارکس ملیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 32 سے زیادہ ہوں گے. جو ایڈیشنل کے حوالے سے سوالات بچے کر رہے ہیں، یہ بڑی پالیسی اس میں واضح ہے کیونکہ بایولوجی اور میتھس کا الگ الگ ہے تو ان کو بین ہی جو ہے اس کو پیرالل جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے جو ہے وہ ایڈیشنل والوں کے لیے چونکہ بایولوجی اور میتھس بالکل ہی الگ سبجیکٹس ہیں تو ان کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایڈیشنل والے جو ہیں ابھی تک یہی ہے کہ وہ اپنا امتحان اسپیشل ایگزام کے طور پہ دیں گے. یہ کہہ رہے 10% گریس مارکس گریس مارکس سے کچھ اور مقصد ہے وہ آلریڈی آپ کو کمپلیٹ کر دیا. دیکھیں بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ طلبہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ان کو جو ہے اس پالیسی میں لے سکیں وہ لے لیں. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا بھی طلبہ کو جو فائدہ جو قوانین کے اندر ہمیں اجازت دیتا ہو وہ ہم ان کو بچوں کو منتقل کر سکیں. تو
کچھ بچے جو ہے وہ گریس مارکس کے حوالے سے پھر سوالات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو یہ اس دفعہ بہرحال کتنا بڑا سٹیپ لیا گیا ہے کہ جو پاس ہیں انہوں نے تو پروموٹ ہونا ہی ہے, جو تمام مضامین میں پاس ہیں وہ انہوں نے تو پروموٹ ہونا ہے. ہم تو ان کو بھی جو ہے وہ مارکس دے کے اور ایوریج مارکس دے کے ان کو ہم جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو نمبر ان کو دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ گریس مارکس کا سوال کرتے ہیں تو بہرحال دیکھیں کہ ہم نے تو فیل والے کو جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 2 والا کہ اگر کوئی میٹرک میں 3 تک فیل ہے تو ہم اس کو 3 میں پاس کر کے اس کو پاس کر دیں. اب 3 والا ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر امتحان دیتا تو وہ 1 میں پھر فیل ہو جاتا یا نمبر بھی کم لے سکتا ہے, لیکن ہم اس کی ایوریج جو ہے وہ کارکردگی کے مطابق اس کو نمبر دیں گے. اسی طریقے سے جو انٹرمیڈیٹ میں ہیں, انٹر والے بچے ہیں, وہ اگر 2 سپلی تک اس کی ہے تو اس کو بھی ہم پروموٹ کریں گے, اس کو بھی ہم ایوریج مارکس دیں گے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی گریس مارکس نہیں ہوں گے, ایڈیشنل مارکس نہیں ہوں گے, نہ گریس مارکس ہوں گے. آگے داخلے کے لیے کیا کوئی میرٹ لو کریں گے یونیورسٹیز اور یہ اسکول کالج؟ لیکن جو ابھی ہائر ایجوکیشن نے ابھی کچھ طلبہ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ ایڈمیشن جب آگے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ کوئی ہوگی ان یونیورسٹیز کی طرف سے. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن والے جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہی اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اگر کوئی چینج آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یقیناً اس سے جو ہے وہ آپ کو اخبارات کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دیں گے, آپ کو انفارم کریں گے. ہمارا تعلق جو ہے وہ چونکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کے حد تک ہے, ہم اسی کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. اس کا سوالات جو ہے وہ ابھی ہائر ایجوکیشن والے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے ریزلٹس اناؤنس ہوں گے تو وہ اپنی پالیسیز کا اعلان کریں گے, تو اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے جوابات کی بھی تشفی ہو جائے گی. بہت سے طلبہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں 10 نمبر جو ہے وہ ایکسٹرا دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں 15 نمبر ایکسٹرا دے دیں, کوئی کہتا ہے ہمیں پریکٹیکل کے فل نمبر دے دیں. تو دیکھیں میری سب طالب علموں سے گزارش ہے کہ جب پالیسیز بنتی ہیں تو وہ کسی ایک طالب علم کے لیے نہیں بنائی جاتی. وہ پالیسیز جو ہے وہ تمام طلبہ کے لیے بنائی جاتی ہے کہ تاکہ تمام طلبہ جو ہے وہ اس پالیسی کے اندر آ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں. ہماری اولین کوشش یہی ہے, ہمیں یہی جو ہے وہ ہدایات بھی یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہے وہ اس پالیسی کے اندر آ جائیں, اور جو اس سے پھر مطمئن نہ ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ایگزام کی آپشن موجود ہے. اچھا حمید اللہ صاحب, ایک سوال وہ جو آ رہے تھے کہ جو کمپوزٹ امپروورز ہیں جو آلریڈی امتحان دے چکے ہوئے ہیں, 10th کو ٹچ کر چکے ہیں, ان کا اس کو تو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں نا اس میں؟ جو کمپوزٹ اس میں سر ہر سبجیکٹ کے بیٹر مارکس دیں گے, یعنی سینٹر میں 12 کے 12 میں آ رہے ہیں. لیکن انگلش میں اگر ایک جیسے مارکس نہیں ہے, الگ الگ ہے, تو اس میں جو بہتر ہے وہی ہے. اس کو ہم نے اس میں اٹینڈ کیا اور اس پہ اٹینڈ کیا, اس میں ڈالا ہوا ہے, اس میں ذکر نہیں کیا. نہیں اس میں نہیں ہے, ہم نے اپنی بارے میں تو کرنا اس میں کچھ طلبہ کے جو سوالات آ رہے ہیں کہ جو بچے 10ویں اور 12ویں کر چکے ہیں اور وہ امپروومنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو ایسے طلبہ کو جو ہے وہ ہم اس کا بیٹر مارکس کی جو ہے وہ فیسلٹی انشاءاللہ اس کو جس سبجیکٹ میں وہ اپیئر ہو رہا ہے, جس سبجیکٹ کے لیے اس نے اپنا داخلہ بھیجا ہے, اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو بیٹر مارکس جو ہے وہ دیں گے اور اس سے اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس میں وہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ بھی 12 میں سے 6 کر رہے ہوں گے اور پاس ہوں گے تب اکاموڈیٹ کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس ضمن میں جو ہے جن طلبہ نے زیادہ مضامین میں امپرومنٹ کا دیا ہوا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. جنہوں نے کم مضامین میں اپلائی کیا ہے ان کو کم فائدہ ہوگا.
بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ اس میں مستفید ہو سکیں اور ان کو فائدہ ہو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں تو شاید امپروو نہ کر سکتے، لیکن بہرحال ہم نے یہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ طلبہ کو اس میں اکاموڈیٹ کر سکیں اور طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں. قریشی صاحب، سوری صدیق حمید اللہ صاحب، بچے کا سوال ہے کہ میں نے پارٹ 1 میں 41 لیے ہیں کیمسٹری میں، میرے پارٹ 1 میں 81 ہیں. پارٹ 1 میں 41 لیے ہیں، پارٹ 2 میں میرے 81 ہیں کیمسٹری میں. تو اب جو ہے وہ مجھے ہاں اس میں ابھی جو ہے وہ بچوں کے جو سوالات آ رہے ہیں تو ہماری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. ہمارے سسٹم انالسٹ یہاں پہ جناب محمد سرور صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جناب مرزا علی صاحب یہاں پہ ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ڈی پی ایم صاحب ہیں حمید اللہ صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے میڈم فاطمہ طاہرہ کنٹرولر ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں، ہمارے قریشی صاحب کنٹرولر سیکریسی ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے انچارج ہمارے ڈائریکٹر 1 ونڈو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن جو ہیں وہ ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ تمام کی تمام ٹیم جو ہے وہ آپ کے سوالات یہ مجھے جو ہے وہ بیک اپ کر رہی ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں جس کا مجھے کلیئرٹی نہیں ہوتی تو یہ فوری طور پہ جو ہے وہ مجھے وہ بیک اپ دیتے ہیں، اور میں پھر جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جواب دے سکوں. میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب شفقت محمود صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی ریکویسٹ پہ اس مرتبہ ایجنڈے پہ جو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور اس پہ جو ہے وہ ایک مناسب فیصلہ کیا جو ملکی حالات کے مطابق تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر جتنا بھی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اس پالیسی کے اناؤنسمنٹ میں تو بچوں کی جو ہے وہ ٹینشن ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. تو اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نتائج جو آئیں گے وہ ضرور جو ہے وہ طلبہ کو مطمئن کریں گے، اور بہت زیادہ طلبہ جو ہے اس مرتبہ اس فائدے سے بھی مستفید ہوں گے. اور کیا آ رہا ہے جی کوئی یہ ایک کوشچن گزرا ہے کہ ایڈمیشن انسٹیٹیوشنز میں یعنی ہمارے والے کا رجسٹریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا، اچھا نہیں اس میں ابھی طلبہ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ داخلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو طلبہ میٹرک کے امتحانات دیں گے وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہیں گے، اور جو طلبہ جو ہے وہ 12ویں کے نتائج جن کے آئیں گے وہ یونیورسٹیز میں میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لیں گے. 8th والے جو ہے وہ 9th میں جائیں گے. اور ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ اب چونکہ یہ چیزیں ساری ٹائملی طے ہو گئی ہیں تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اس دفعہ جو نیا سیشن سٹارٹ ہوگا وہ اس کا اسکیجول بھی جو ہے وہ جلدی ہم اناؤنس کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ داخلے متاثر نہیں ہوں گے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ اگر حالات مناسب ہوئے تو کلاسز کا بھی باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ٹائم کے مطابق ٹائم فریم کے مطابق سیشن کے مطابق جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم جلدی جیسے ہی ہم نتائج جاری کریں گے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے لیے رجسٹریشن کا بھی پروسیس جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. اور بتائیں دیکھیں ہمارے کچھ طلبہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 10ویں اور 9ویں کے جن پیپرز میں انہوں نے اپیئر ہو چکے ہوئے تھے، دیکھیں ہمارے 3 پیپر جو ہے وہ 10ویں کے ہوئے اور 2 پیپر جو ہے وہ 3 پیپر جو ہے وہ دھام کلاس کے اور 1 پیپر جو ہے وہ 9ویں کلاس کا ہوا. اب ظاہر ہے کہ اب ان تھوڑے سے پیپر کی نتائج کی بنیاد پہ جو ہے وہ نتائج مرتب کرنے سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. تو دونوں آپشنز ابھی تک موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم پیپر مارکنگ پہ شاید نہ جا سکیں. تو پیپر مارکنگ پہ اگر ہم نہ جا سکیں تو پھر ہمیں فارمولہ بیس جو بنا ہوا ہے اسی پہ جانا پڑے گا.
प्राइवेट वालों को बार बार क्या वो रिपीट करते हैं। क्या प्राइवेट प्राइवेट भी जो आ रहे थे उनको क्या हुआ? जो तलबा जो है प्राइवेट तलबा हैं, देखें नाम वाले जो है ज़ाहिर है नाम और दाम अगर वो देना चाहते हैं कंपोजिट, तो उसके लिए जो है बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में जो है वो बैठेंगे, क्योंकि उनका पीछे जो है कोई बैकअप नहीं है, कि ऐसा कोई बैकअप नहीं है जिसकी बुनियाद पे जो है उनको कोई नंबर दिए जा सके। ये नहीं हो सकता कि इम्तहान ही नहीं कोई हुआ तो उसके बगैर हम कहीं पे नंबर दे दें, कि जो भी नंबर दिए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कोई बैकअप है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है तो हम उसको नंबर दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि कंपोजिट प्राइवेट वालों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनका कोई बैकअप नहीं है, तो वो स्पेशल इम्तहान में बैठेंगे। देखिए सप्लीमेंट्री वाले जितने भी केसेस हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में सप्ली है चाहे वो सेकंड ईयर में सप्ली है, उसे उनके ऊपर भी वही फार्मूला 40% वाला फार्मूला अप्लाई होगा दोनों के लिए। तो जाहिर है कि उनके अगर 16 जो है वो पेपर बन जाते हैं, 16 पेपरों में से अगर उन्होंने 8 पास किए होंगे तो उन्हें एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो 5 था। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें कि जो मैट्रिक के 16 पेपर्स हैं उसमें से जो है 10 पास किए हैं और 6 में कंपार्ट है, तो वो तलबा जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसी तरीके से जो 11वीं और 12वीं में 12 पेपर होते हैं, तो वो 12 में से 5 में अगर कंपार्ट होगी और 7 में वो पास होंगे तो वो इस फार्मूले से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 4 पे नहीं आएगा, नहीं 2 के 2 दूसरे ही होना है ना, जो तो होगी ये पहले 4 की करेंगे। हमीदुल्लाह साहब उसको अच्छा उस पर ओवरऑल में 5 कर देंगे, वैसे वो 2 रहेंगे। ओवरऑल में जो है जो तलबा, दोबारा मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जो तलबा जो है वो कंपोजिट में अगर 16 पेपर्स में अपेयर हुए हैं, तो अगर वो 6 में पिछले कंपार्ट आ रही हैं दोनों की, फर्स्ट ईयर सेकंड 9वीं में 2 कंपार्ट हैं और 10वीं में 2 कंपार्ट हैं। तो 10वीं वालों में जो है वो 5 जो है वो उसकी सप्ली तक उसको एडजस्ट करेंगे और 7 उसके मज़ामीन पास होंगे 12वीं में, 11वीं और 12वीं में। ये 11वीं और 12वीं में मैं दोबारा बता दूं कि 12 पेपर्स होते हैं, तो 12 में से जो है वो कोई से 5 पेपर्स में पास होना लाजमी होगा। सॉरी 5 में फेल, 5 तक फेल होंगे तो उसको 7 में पास होंगे और 5 में फेल होंगे। दोबारा रिपीट कर दूं कि 11वीं और 12वीं में 12 मज़ामीन हैं, 12 मज़ामीन में से 5 में फेल और 7 में पास होंगे, तो वो तलबा इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसी तरीके से जो मैट्रिक में है 16 मज़ामीन होते हैं, तो 16 मज़ामीन में से जो 6 मज़ामीन में फेल होंगे और 10 में जो है वो पास होंगे, वो इस फार्मूले से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यानी जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 और मैट्रिक में जो है पार्ट 1 में 2 की सप्ली, 3 की सप्ली और इंटर में जो है वो 2 तक की सप्ली जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। यानी जो तलबा 3 मज़ामीन में मैट्रिक में फ़ेल हैं और जो तलबा 2 मज़ामीन में इंटर के किसी भी पार्ट में फ़ेल हैं, वो इस फार्मूले से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रिपीट हो गया बार बार। नहीं वो सर यही कह रहे हैं कि क्योंकि हमने पहले 2 का बताया ना कि 2 के ऊपर 4 ही होगा, ये वाली बात बता रहे हैं। और इसी तरीके से 3 की जो है वो 6 होगी, फिर 2 की 5 ही होगी। ये तो कोई पार्ट है किसी की, उसी पूरा का पूरा फेल है, वो तो फ्रेश है। 3% एडिशनल मार्क्स के हवाले से मैं दोबारा आखिर पे जो है वो दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि 3% एडिशनल मार्क्स जो तलबा को मिलेंगे, वो तलबा जो नाहम से दाहम में जो है वो प्रमोट हो चुके हुए हैं, जिन्हें हमने 10वीं में टोटल
9ویں کی بنیاد پہ نمبر دینے ہیں ان طلبہ کو جو ہے وہ جو نمبر پریکٹیکل کے سمیت ان کے 10ویں میں بنیں گے ڈبل کرنے کے بعد ایک پارٹ کے اس کے اوپر جو ہے وہ 3% تک ایڈیشنل اس کو دیا جائے گا. یہی فارمولہ جو ہے 12ویں والوں کے لیے ہوگا کہ جو مارکس ان کے ایوریج بنیں گے سبجیکٹس کے اور جمع پریکٹیکل کے اس کے اوپر جو ہے وہ 3% تک ایڈیشنل. یہ جو میں بات کر رہا ہوں 3% اپ ٹو 3%، یعنی اس میں ایک کچھ ظاہر ہے کہ اگر ہم 3% 99 والے کو ایڈ کر دیں تو وہ تو 102 پہ چلا جائے گا. یعنی اگر 1100 مارکس ہیں اور کسی بچے نے اگر پہلے جو ہے وہ 1097 نمبر بنتے ہیں یا اس کے پارٹ 1 میں جو ہے وہ 520 میں سے 517 نمبر بنتے ہیں تو اگر اسے 3% ایڈ کر دیں تو وہ تو ڈبل کر کے 1100 سے اوپر چلا جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے جو ہائر اچیورز ہیں یعنی کہ ایک جگہ پہ ان کو روکا جائے گا تاکہ جو زیادہ نمبر لینے والے کم نمبر لینے والے جو ہے وہ زیادہ نمبروں سے کراس نہ کر جائیں یا زیادہ نمبر والوں کو کوئی نقصان نہ ہو. بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے بڑی بھرپور شرکت کی ہے. میں تمام طلباء کا، والدین کا اور اساتذہ کرام کا جو ہمارے ساتھ آج کی اس کھلی کچہری میں شریک رہے ہیں، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے اس میں شمولیت کی ہے. میں اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ معاونت کی اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو نتائج جو ہے وہ جلد سے جلد اناؤنس کیے جائیں اور دوسرا زیادہ سے زیادہ طلبہ کو جو ہے وہ اس فارمولوں کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے اور طلبہ کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ دیا جائے. بہت شکریہ.